اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو فرش زمین پر رکھا، اور فرش زمین پر رکھنے کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی نعرہ بلند کیا ہے تو وہ نعرہ یہ ہے، آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بڑا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد اگر کسی کو یاد کیا ہے تو اپنے باپ کو نہیں یاد کیا، اپنے دادا کو نہیں یاد کیا، اپنے خاندان کو نہیں یاد کیا، اگر یاد کیا ہے تو ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کیا، ہم جیسے بدکاروں کو یاد کیا، ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کیا، اور رب کی بارگاہ میں التجا لگائی، التجا کی دعا کی، رب حب لی امتی، اے مولا میری گنہگار امتی۔ نعرے تکبیر، محبت سے جواب دے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہم دیکھیں کیاکاروں سے دیکھیں، کس قدر مصطفیٰ جان رحمت ہم سے اور آپ کے محبت کرتے گئے، ورنہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے، آپ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا، لیکن بھیجا سب کے بعد میں اس لیے کہ اے آدم تم جاؤ اور دنیا والے کو بتاؤ کہ مجھ سے بڑا کوئی آنے والا ہے، اے ابراہیم تم جاؤ اور دنیا والوں کو بتاؤ کہ مجھ سے بڑا کوئی آنے والا ہے، اے اسماعیل تم جاؤ اور جا کر بتاؤ دنیا والوں کے کہ مجھ سے بڑا کوئی آنے والا ہے، جاؤ اے نبیوں کی جماعت تم جاؤ اور بتاؤ کہ یہ زمین کا فرش جس کے لیے بچھا ہے ابھی وہ آنے والا ہے، یہ آسمان کا شامیانہ جس کے لیے تانا گیا ہے ابھی وہ آنے والا ہے، یہ درخت جس کے لیے لگائے گئے ہیں ابھی وہ آنے والا ہے، یہ کائنات جو دلہن کی طرح سجائی گئی ہے ابھی وہ آنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دلہن کائنات خدا ہو رہی ہے، دلہن کائنات خدا ہو رہی ہے، دلہن کائنات خدا ہو رہی ہے، ضرور آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، ضرور آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک زمین گیتی پر جلوہ گر ہوئے، 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے، جب منہ کے بل گرے اور پکار اٹھے، کہنے والے نے کہا کہ صنم منہ کے بل گرے کہ کعبے میں بولے، صنم منہ کے بل گرے کہ کعبے میں بولے، صنم منہ کے بل گرے کہ کعبے میں بولے، کہ آج آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، کہ آج آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب دیکھیں میرا آقا، میرا مصطفیٰ، میرا مولا، میرا آقا ہم جیسے گنہگاروں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ابھی کچھ نہیں بنا ہے، کائنات کا کوئی ذرہ نہیں بنا ہے، اگر کچھ ہے تو اللہ کی ذات ہے اور نور محمدی ہے۔ واہ 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 واہ، اور نور محمدی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ جب میں نور کی حالت میں تھا، اللہ کے قرب خاص میں تھا، اللہ کی عبادتیں کرتا تھا، نور کی حالت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا تھا، اللہ کی تعریف بیان کرتا تھا، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا اور ارشاد فرمایا، اے نور محمدی میں تیری عبادت کے راضی ہوں، اے نور محمدی میں تیری تعریف کے راضی ہوں، بتا تو کیا مانگا؟
کیا چاہیے؟ اگر ہمارا آپ کا معاملہ ہو تو سب کے پہلے یہی کہہ دیں جو پڑوسی گھر بنا ہے کہ گرا دی سب ہمارا. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھیے. اس وقت جب نور کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو ساری رات کھڑا رہا قیام میں، لیکن اگر کچھ مانگا ہماری آپ کی بخش نور کی حالت میں رہا. اللہ ارشاد فرماتا ہے نور محمدی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہے. اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، مجھے معلوم ہوتا ہے ایک دن آئے گا تو زمین کا فرش بچھائے گا، آسمان کا شامیانہ تانے گا، ستارے کو کمکمے لگائے گا، چاند و سورج جیسے ہائیلوجن لگائے گا. اے میرے مولا، تو دنیا کو بنائے گا، آدم بھی آئیں گے، شیخ بھی آئیں گے، نوح بھی آئیں گے، عیسیٰ بھی آئیں گے، موسیٰ بھی آئیں گے، سب کی امتیں ہوں گی. اے میرے مولا، مجھے معلوم ہوتا ہے تو مجھے بھی کسی قوم کا پیشوا بنا کر بھیجے. اے میرے مولا، مجھے معلوم ہوتا تو کسی قوم کا تو مجھے رہنما بنا کر بھیجے گا، کسی امت کا مجھے نبی بنا کر بھیجے گا. اے مولا، مجھے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے جس امت کا تو مجھے نبی بنا کر بھیجے گا وہ امت بڑی سیاہکار ہوگی، وہ امت بڑی بدکار ہوگی، بڑی گنہگار ہوگی. اے میرے مولا، اگر تو میری عبادت کے راضی ہے، اگر میری حمد و ثنا کے راضی ہے، اگر میری تعریف کے راضی ہے، اے میرے مولا، کچھ نہیں چاہیے. جس امت کا نبی بنا کر بھیجے اس امت کی بخشش فرما لے. کچھ نہیں مانگا، کہا جس امت کا تو مجھے نبی بنا کر بھیجے، اے میرے مولا، اس گنہگار کی امت کی بخشش فرما لے. آج اپنی قسمت پر ناز کرو پیارے. آج یہ لائٹیں، یہ فرش، یہ کرسی، یہ جو روشنی آپ نے کی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر، کچھ لوگ تو یہی کہتے ہیں یہ فالتو ہے، لیکن میرے عزیز، میرے آقا نے اپنی امت کی جب اتنا پیار کیا تو ہمیں بھی تو کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنی محبت کا ثبوت دینا چاہیے، ہمیں بھی جتلانا چاہیے کہ اے میرے آقا، ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن آپ کے قدموں پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. اے میرے آقا، ہم گنہگار کیاکار بدکار ضرور ہیں لیکن آپ کی محبت ہمارے سینوں میں ہے. دنیا کچھ بھی کہتی رہے، چاہے میلاد کو بدعت کہتی رہے، چاہے جلوس کو بدعت کہتی رہے، لیکن ہم تو یہی کہتے رہیں گے، حسر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، پچھلے پارک نجد کے گرے گراتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہٹاتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا چھڑاتے جائیں گے. میرے عزیز، ہمیں اور آپ کو بھی ہمیں بھی آپ کو چاہیے، اس لیے کہ یہ محفل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا. قسم خدا کی اگر یہ محفل قبول ہو گئی تو جہاں اچھے بخش دیے جائیں گے وہاں برے بھی بخش دیے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ کے سینے میں، شرط یہ ہے آپ کے دل میں جو محبت رسول ہے وہ آخری دم تک آپ کے سینے میں رہے. آخری دم تک یہ محبت آپ کی روح کے ساتھ، آپ کے جسم کے ساتھ آپ کی قبر میں چلی جائے، تب یہ محبت کامیاب ہوگی. میرے عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور کی حالت میں تھے، ہماری آپ کی بخشش کی دعائیں کریں. جب پیدا ہوئے آپ نے سنا ہوگا تب بھی رب حبلی امتی کی صدا، اے میرے مولا میری امت کو بخش. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا مدینہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی طبیعت علیل ہے، اپنی بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں اپنے سر کو رکھے ہوئے دروازے کے ایک دستک ہوتی، آواز آتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ جو چھوٹی سی عمر کی ہے، آپ بیٹے دروازے پر دیکھو کون آیا ہے. دروازے کے سوراخ سے دیکھتی ہے، آپ پلٹ کر جاتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے بابا جان، دروازے پر تو کوئی بڑی بھیانک شکل والا شخص موجود
کوئی بڑی بھیانک شکل والا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کون ہو؟ کہا مجھے ملک الموت کہا جاتا ہے. میں جبرائیل ہوں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے. یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بلایا، آپ کا وقت قریب آ گیا. زمانے جاہلی کے جانے اب وقت قریب آ گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھوڑا ٹھہر جاؤ، میں جبریل کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امی آتے ہیں، عرضہ پیش کرتے یا رسول اللہ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کے کہہ دو اگر وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو میں دنیا کو سونے اور چاندی کی. لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے کہہ دو کہ رب چاہتا ہے کہ رب کی طرف پلٹ کر میرا محبوب چلا آئے. جب اتنا سنا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المختصر یہ کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت اندر آ جاؤ، اپنا کام پورا کرو. جب ملک الموت اندر آئے مصطفیٰ جان رحمت کی روح کو قبض کرنے لگے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے اے ملک الموت ٹھہر جاؤ، بتاؤ اتنی تکلیف ہوتی ہے روح نکالنے میں، اتنی تکلیف، اتنا درد، اتنی تکلیف ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے اے ملک الموت بتاؤ میں امام الانبیاء ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، میرا مرتبہ اتنا بڑا ہے، میری شان اتنی بڑی ہے، جب میری روح نکالنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو جب میری امت کی روح نکالتے ہوگی تکلیف کتنی ہوتی ہوگی. حضرت ملک الموت کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ نہ پوچھے کہ عام لوگوں کی روح نکالنے میں اب نبی کی محبت دیکھیں امتی کے لیے. مصطفیٰ جان رحمت کس قدر ہم کے اور آپ کے پیار کرتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ملک الموت جتنی امت تکلیف میری امت کی روح نکالنے میں صبح قیامت تک ہو میرے اوپر نکال لیا جائے. جتنی تکلیف امت کی صبح قیامت تک جتنی روح نکالنے میں تکلیف ہو اے ملک الموت تم مجھے دے دو لیکن میری امت کو تکلیف. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اوپر امت کی پوری تکلیف لے لی اور کہا اے ملک الموت میری امت کو تکلیف. اب ہمارا آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ مصطفیٰ کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونہ ہے. ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم چلے تو یہ پتا چلے کہ مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے. ہمارا سونا جاگنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اپنے گھر میں اپنی عورتوں اور مردوں کے بیچ میں زندگی گزارنا یہ کسی اور طریقے پر نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پر. یہ ہمارا آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اس لیے کہ مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلیں گے تبھی آپ کی قبر بھی روشن ہوگی، تبھی آپ کی حشر بھی روشن ہوگی، تبھی آپ کا پلچرات بھی روشن ہوگا. اس لیے وہی ایک ذات ہے جو ہر جگہ کام آنے والی ہے. ورنہ کتنی بھی بڑی بڑی بلڈنگ بن جائے، کتنا بھی شہرت یافتہ باپ ہو تمہارا، کتنا بھی شہرت یافتہ بیٹا ہو تمہارا، مرنے کے بعد نہ کسی کا باپ کام آیا ہے نہ کسی کا بیٹا کام آیا ہے. کتنا بڑا عالم ہو جائے، کتنا بڑا قاری ہو جائے، مرنے کے بعد تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے، تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آج اس اللہ کے مقدس رسول کی محفل کے یہ سبق لے کر جائیں. یا رسول اللہ اب چلیں گے تو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق چلیں گے. اب اگر اٹھیں گے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق اٹھیں گے، اب اگر سوئیں گے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق سوئیں گے، اب اگر کھائیں گے تو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق وہ کھائیں گے. اب اگر میرے آقا کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہم اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے جس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے پیش آؤ، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے پیش آؤ. اب ہماری زندگی تو ضرور ہوگی لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے نام کی چلے گی، مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر چلے گی، تبھی تو فائدہ ہوگا، تبھی تو ہماری زندگی مرنے کے بعد لوگ کہیں یہ وہی امت تو ہے،
وہی امت ہے جس امت کے بارے میں جبریل امی نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دے کہ جب پلکرات سے آپ کی امت گزرے تو میں اپنی نوری پر کو بچھا دوں، آپ کی امت کے پیر نہ پڑنے پائے، وہ نیچے نہ گرنا پائے اور آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا پل کے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پھر کو خبر نہ ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عزیز کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی زندگی کو اسلامی ڈھانچے میں ڈالیں۔ اسلام میں اگر تمہارے دل میں یہ گمان ہے، تمہارے دل میں یہ معاملات ہیں کہ نہیں پوری زندگی نماز نہیں پڑھیں گے، ایک مسجد بنوا دیں گے جنت چلے جائیں، غلط فہمی میں نہ رہے گے۔ اس لیے کہ نماز افضل العبادہ ہے، بغیر نماز پڑھے کچھ پوچھا جائے نہ پوچھا جائے۔ اجمیر شریف گئے تھے، بغداد شریف گئے تھے، کہاں گئے تھے نہیں پوچھا جائے گا، نماز نہیں پڑھو گے تو قبر ہی سے پوچھا جائے گا۔ میرے عزیز اپنی زندگی کو عملی جامہ پہنائے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اس لیے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، جب وقت آ جائے گا کوئی آپ کی قبر میں لیٹنے والا نہیں ہوگا، اس لیے جو کل کرنا ہے وہ آج کر لے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ فکر عقبا کی کرے آج او بے خبر، فکر عقبا کی کرے آج او بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کل نہ آیا کبھی اور نہ کل آئے گا، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ میرے عزیز بولنے میں کوئی لفظ کمی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کی معاف فرمائے۔ سب لوگ مل کر پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔